حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے، حضرت عمر کے ساتھ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، احد کے پہاڑ پہ گئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت احد کے پہاڑ لرز گیا، ہل گیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنے پیر مبارک کو وہاں مارا، فرمایا کہ وہ تو ٹھہر جاؤ، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو صدیق کے ساتھ کہا، صدیق سے تعبیر کی، صدیق کا لقب دیا، اور حضرت عمر اور عثمان کو دونوں کو شہادت کی انہیں خوشخبری سنائی اور شہادت کی پیشگوئی فرمائی۔ اسی طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عثمان کو ابوبکر و عمر کے بعد افضل سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابوبکر کے ساتھ کسی کو اس کے مقابلے میں پیش نہیں کرتے تھے، ابوبکر کو سب سے افضل سمجھتے تھے، اس کے بعد عمر کو افضل سمجھتے تھے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان نے اپنے بعد خلیفہ کی نامزدگی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس کمیٹی میں 6 صحابہ کرام تھے، وہ 10 مبشرہ تھے، سارے وہ صحابہ تھے جن کو ایک ہی مسجد میں نبی علیہ السلام جمع خوشخبری سنائی تھی، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر، اسی طرح حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 صحابہ کرام تھے۔ پھر ان میں سے 4 صحابہ کرام دستبردار ہو گئے، آخر میں حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ دونوں میں سے میں انتخاب کروں گا، اور اس پر احادیث کی کتابوں میں، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان 3 راتوں میں وہ پورے مدینہ کے گھر گھر جاتے تھے، جو بھی بزرگ صحابہ کرام موجود تھے، جو صاحب عقل فراست والے کوئی بھی مسلمان ہو، سب کے پاس وہ ان راتوں میں وہ چلے گئے، سب سے مشورہ کیا، سب سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے مجمع میں سب کو اکٹھے کر کے وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا اعلان کیا، فرمایا، اور حضرت علی سے بھی بات کی پہلے، انہیں کہا کہ یہ میں نے مدینہ کے جتنے بھی لوگ موجود تھے سب سے میں نے پوچھا، تمام صحابہ سے پوچھا، مشورہ کیا، تو سب حضرت عثمان کو ہی افضل سمجھتے تھے، اس لیے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتخاب کر رہا ہوں۔ ان کا انتخاب کیا اور انہیں خلیفہ نامزد کیا، اور تمام صحابہ کرام نے اس وقت اسی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت سب نے ان کی بیعت پہ اور خلیفہ نامزد ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی اور اس کے آخری دور میں منافقین نے سازش شروع کر دی، حضرت عثمان کو پر کچھ باتیں تہمت لگائی، یہ انصاف نہیں کرتا، اس طرح مصر سے اور کوفہ سے کچھ لوگ آئے، آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھر ہے ان کے اوپر ان کو بند کر دیا، ان کو محصور کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے گھر میں ان کو محصور کیا، مسجد نبوی میں امامت کے لیے وہاں ان کو نماز پڑھاتے تھے، ان کو جانے نہیں دیا، تو پھر انہوں نے وہاں سارے لوگ ان کے گھر کے محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو وہاں وہ کھڑے ہو کے دروازے سے یا کھڑکی سے وہ اپنے سر کو نکال کر انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے اس مسجد سے روکا ہے کہ جس مسجد میں نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ یہ پلاٹ خریدے گا، مسجد کرنا شامل کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے پلاٹ خریدا تھا، تو آپ نے بہت سارے باتیں کی لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حسن اور حسین کو، حضرت عثمان کی چوکیداری کے لیے ان کے دروازے پہ چھوڑا۔ دیکھو ان کے درمیان کتنی محبت تھی۔ حضرت حسن اور حسین یہ دونوں چوکیداری کر رہے تھے اس موقع پر، لیکن ان باغی لوگوں نے دروازے کو چھوڑ کر پیچھے دیوار سے انہوں نے پھلانگ کر کے وہ اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر